بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہم سب کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے نبیوں کو صحیفے عطا فرمائے، اور آخری امت کو جو صحیفہ عطا فرمایا، جو قرآن کریم عطا فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا فرمائے، نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تمام چیزیں ذکر فرمائیں، توحید اور عقائد کو ذکر فرمایا، اسی طرح انسانوں کی جو ہے تجارتی اور معاشی حالات کا ذکر فرمایا، اور بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو پرانے قصے انبیاء علیہم السلام کے دور میں پیش آئے، وہ قصے بھی اسی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اسی سے مربوط ایک قصہ ہے جو کہ بہت مشہور ہے، اصحاب کہف کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، بہت سے لوگ اس کو وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کا مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں ہم آپ حضرات کے سامنے یہ چاہتے ہیں کہ اصحاب کہف کیا تھے، اور یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ صورت نازل فرمائی۔ تو اس کو جو ہے کئی پارٹ میں تھوڑی چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش فرمائیں، تاکہ ہم سب کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا کیا چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ تو سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اس صورت کا شان نزول کیا ہے۔ تو دوستو، اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ قریش مکہ نے دو لوگوں کو مدینے کے یہود علماء کے پاس بھیجا، اور ان کے پاس وہ لوگ گئے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ چنانچہ ان یہود علماء نے یہ فرمایا، یہ کہا کہ اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ نبی صحیح ہیں، تو ان سے 3 سوال کرنا۔ اگر ان 3 سوالوں کے جواب وہ دے دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہی نبی ہیں، کیونکہ ان 3 سوالوں کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، عام آدمی نہیں دے سکتا ہے۔ چنانچہ 3 سوالوں کے جواب مانگے اور ان لوگوں کو واپس مکہ بھیجا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 3 سوالوں کے جواب کیے، جس میں سے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے۔ وہ نوجوان جو اپنی منزل سے آگے نکل گئے تھے اور پھر ایک غار میں پناہ لی تھی، یہ ان کا کیا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ دوسرا پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا، مشرق و مغرب تک وہ ہو آیا تھا۔ تیسرا سوال کہا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا کیا واقعہ ہے، یہ بیان فرمائیں۔ تو ان 3 سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیں گے تو ہم جان جائیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعات ذکر فرمائے، اور یہ واقعات جو ہے ہماری زندگی بدلنے کے لیے ہیں، صرف سننے اور مزہ لینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے وہ یہی فرمایا ہے کہ جو پرانے واقعات ہیں ان سے ہم سبق حاصل کریں، ان سے ہم عبرت حاصل کریں۔ اگر فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے تو کیوں اس میں کیا چیز بیان کی جا رہی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں لوگوں نے کس طرح ستایا اور پریشان کیا، اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ مدنی زندگی میں لوگوں نے کس طرح سے بڑھ چڑھ کر آپ کا تعاون کیا، اس میں بھی ہمیں کیا سبق مل رہا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کیا واقعہ پیش آیا، قرآن میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، یہ بھی قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت جو ہے یونس علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، یہ بھی قرآن کریم میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ سب جو واقعات ہیں یہ ہم کو بہت بڑا پیغام دیتے ہیں، بہت بڑا ہمیں سبق دیتے ہیں، اس سے ہمیں جو ہے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان واقعات سے اگر ہم نے سبق نہیں لیا تو یاد رکھے فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ عبرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کے اندر عقل و شعور ہے، جو دانشور ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان واقعات سے سبق حاصل کریں، تو ان واقعات کو پڑھیں، ان واقعات کو سنیں، ان واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر
کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ زمین میں پھرو، چکر لگاؤ، سفر کرو زمینوں کا، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا یا مکذبین جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا ہے، کس طرح ان کو تہس نہس کیا، کس طرح سے ان کو برباد کیا ہے۔ یہ سب باتیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھ کر اور اس کو جو ہے پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔